ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد امن اور سلامتی، سکون، اس کی اہمیت سے کون شخص ہے جو انکار کر سکتا ہے؟ گھر میں امن کا ہونا، معاشرے میں امن کا ہونا، کسی ایک ملک میں امن کا ہونا اور پوری دنیا کا ایک پرامن گہوارہ ہو جانا ہر شخص کی خواہش ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ امن کے بغیر کوئی بھی بہتری، ترقی، کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ خوف اور بدامنی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو کوئی کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ نہ انسان اپنی عبادات کر سکتا ہے، نہ اپنے دنیاوی معاش کا کوئی بندوبست کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے دیگر معاملات میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا اگر وہ خوف کا شکار ہو۔ یہ خوف اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں بھی ہوتا ہے، آزمائش کی صورت میں بھی ہوتا ہے، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس بدامنی اور خوف، انتشار، خلفشار، لڑائی جھگڑے، اس سے منع بھی کیا، اس کے اسباب بھی بتائے، اور اس کے مقابل امن کی، استحکام کی اور سکون کی اہمیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ظاہر۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی، ایک معاشرے کی، ایک بستی والوں کی مثال بیان کی۔ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، بڑے مطمئن تھے، بڑے پرامن تھے، ہر کام ان کا ٹھیک ہو رہا تھا۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، سب سے بڑی فکر دنیا کے لحاظ سے انسان کو معاش کی ہوتی ہے، پیسے کی ہوتی ہے۔ بدامنی کے ساتھ سب سے پہلے مہنگائی اور بے روزگاری آتی ہے، سب سے زیادہ پریشانی وہ لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ قوم بڑی خوشحال، پرامن، بڑے مطمئن لوگ تھے، صبح و شام ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، فراوانی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انکار کر دیا اللہ کی نعمتوں کا، ناشکری کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نافرمانیاں شروع کر دی، سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے۔ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اس کے بدلے اللہ نے ان کو بھوک کا، افلاس کا، مہنگائی، بے روزگاری کا اور خوف، بدامنی کا، اللہ نے ان کو ذائقہ چکھایا، اللہ نے ان کو مزہ چکھایا کہ ہم نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہوئی تھی، رزق کی فراوانی اور امن، یہ کتنی بڑی نعمتیں تھیں، تم نے اس سے نافرمانی کی، سرکشی اور بغاوت کی، اب تم مزہ چکھو۔ تو سبب، محرک، وجہ اور علت ہمیشہ بدامنی کی، بے روزگاریوں کی، مہنگائیوں کی، افلاس کی، غربت کی، ننگ کی، جن مسائل سے ہم اور ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر دوچار ہیں، اس کا سبب اور وجہ بنیادی طور پر اللہ کی نافرمانی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکام سے، اس کی شریعت سے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے، شریعت اسلامیہ سے، سیرت طیبہ سے روگردانی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ جب بنایا، اس کی آباد کاری کی دعا مانگی، ساتھ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو حرم ہے، یہ جو بیت اللہ ہے، مکہ ہے، یہ کتنا امن والا ہے۔ یتخطف الناس من حولہم، اس سے پہلے جب یہ بدامنی تھی، حرم کے اندر ڈاکے، حرم کے اندر قتل، چوری، یہاں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، اغوا اور قتل اور فساد یہ سارے عام تھا۔
اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر قریشیوں کو بھی گنوایا، مکے والوں کو. فآمنہم من خوف. اللہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں صورتحال کیا تھی، یہاں کیسے بدماشی کا راج تھا اور یہاں کیسے بدامنی تھی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اس امن کی وجہ سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اب اللہ کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک سے نجات دی، خوف سے نجات دی. تو میرے بھائیوں، امن، استحکام، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی بڑی عنایات اور نعمتوں میں سے ہے. چاند طلوع ہوتا ہے ہر مہینے، ہمیں تو رمضان کے رمضان یا کسی خاص مہینے پر یہ بات دیکھنے سننے کو ملتی ہے، چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں. حالانکہ یہ دعا سنت دارمی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے. جب بھی چاند دیکھو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اللہ اس چاند کو امن والا چاند بنا کے طلوع کر، اس کو سلامتی والا چاند بنا کے طلوع کر. اور یہ امن اور سلامتی یہ دین اسلام کی بنیاد ہے. اسلام سلامتی سے ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، ایمان امن سے ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. مسلمان وہ ہے جو سلامتی دے. ایک ہی مادے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، والمؤمن من آمنہ الناس. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان سلامت ہو، اور مومن وہ ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ امن میں ہوں. وہ مسلمان کیسا؟ جس کی وجہ سے معاشرے میں خوف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے لوگ اس کی عزت اس کی دہشت کی وجہ سے کریں، اس کی شرارتوں کی وجہ سے کریں. بڑا چگا ہے، بڑا بدماش ہے، یہ تو فلاں نقصان کر دے گا، یہ تو فلاں شرارت کر دے گا. یہ بدترین آدمی ہے کہ لوگ اس کے خوف اور شر کی وجہ سے اس کی عزت کریں. اور بہترین آدمی وہ ہے کہ لوگ اس کی نرمی کی وجہ سے، اس کی شرافت کی وجہ سے، اس کی خیر کی وجہ سے اس کی عزت کریں. خیر الناس انفعہم. جو لوگوں کے لیے فائدے کا ہے، جو لوگوں کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے، خوشی اور راحت کا باعث ہے، وہ سب سے بہترین ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اللہ کہتے ہیں وہ بندہ جو دنیا میں کوئی فائدے کا کام کرے گا وہ تو باقی رہے گا. وہ تو دنیا میں ہم اس کا نام باقی رکھیں گے، ہم اس کے کام کو باقی رکھیں گے. جو لوگوں کے فائدے کے کام کرے، جو لوگوں کے نفع کے کام کرے، جو لوگوں کی اصلاح کے کام کرے، جو لوگوں کو امن سکون خوشحالی کے کام کرے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. زمین اسی کی ہے، زمین اس پر اس کا نام کام احترام اسی کا باقی رکھیں گے جو زمین میں فساد نہیں کرے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اور جب یہ اصلاح ہو جائے، زمین میں سارا سکون امن راحت آ جائے، اس کے بعد فساد نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا خطہ بالخصوص یہ پاکستان، ویسے پوری دنیا نے پچھلی صدی کے اندر 2 بڑی جنگیں دیکھی، عظیم جنگیں، تاریخ انسانی کی بڑی جنگیں، لاکھوں جانوں کا ضیاع، کتنا خون بہا، کتنی انسانی جانیں قتل ہوئی. اور ہم نے اس خطے میں پچھلی 1.5 صدی میں 3 استعماری طاقتوں کو شکست دی. اور ہم جب سے یہ وطن پاکستان ہم نے بنایا ہے، تب سے ہم مسلسل حالت جنگ میں ہیں، کبھی اعلانیہ اور کبھی خفیہ. جنگیں اچھی چیز نہیں ہوتی، جھگڑے لڑائیاں اچھی چیز نہیں ہوتی. جنگوں سے کبھی استحکام نہیں آتا، جنگوں سے کبھی ترقی نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد سے کبھی بہتری نہیں آتی. ہم جنگوں کو پسند نہیں کرتے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو. جنگ کی تمنا نہ کرو، اس بات کی بڑھ کے نہ مارو کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تم ہمیں دیکھ لینا، آ جاؤ. ہاں، اگر مٹ بھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، دشمن سر پہ چڑھ آئے، جنگ تم پر مسلط ہو جائے، پھر پیٹھ نہ دکھاؤ. پھر مومن بزدل نہیں ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا. لیکن تم جنگوں کی بڑھ کے مارو، ہر وقت تمہارا خون کھولتا رہے، جہاد کو دہشت گردی بنا دو، اسلام کی وہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کرو
جس سے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں تو بڑا ریڈیکل مذہب ہے، بڑا خونریز خوخار مذہب ہے، وہ مسلمان کوئی مسلمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی سوچ اور فکر سے معاشرہ محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کا، آپ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ تعصب، تنگ نظری، انتہا پسندی اور عدم برداشت ہے جو کلچر ہمارے ہاں رواج پا گیا ہے، قتل سے کم پر کوئی بات ہی نہیں۔ جان لے لینا کسی انسان کی، اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جا رہا، کسی کی عزت سے کھیل لینا، کسی کا مال ناحق کھا جانا، یہ تین بڑی چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ نے جو حدود نافذ کی ہیں۔ حدود کیا ہیں؟ وہ سزائیں جو اللہ رب العالمین نے لاگو کی۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا کوڑے مارنا، اور جو کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دے۔ صرف یہ تین حدود اللہ، یہ تین چیزیں ہیں، انسان کی جان، مال اور عزت یہ محفوظ رہے، اس کے بندوبست کے لیے اللہ نے حدود اللہ اتاری۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی جان، مال یا آبرو اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے گا تو اللہ کہتے ہیں یہ میری حدیں ہیں جو تم نے پامال کی ہیں، باقی چیزوں میں اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی بندہ کوئی اور کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، ناانصافی کرے، کوئی اور جرم کرے، گناہ کرے، تو اس کی پکڑ کے لیے تعزیری سزائیں ہیں، قاضی دیکھ لے گا، حکمران دیکھ لے گا، کوئی بڑا دیکھ لے گا اس کو کیا کرنا۔ لیکن یہ تین چیزیں، جان، مال اور عزت، اللہ اکبر، اور جان کی اہمیت سب سے زیادہ، بلکہ یہ اندازہ لگانا کئی دفعہ یہ تجزیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کی جان کی اہمیت زیادہ ہے، عزت کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس کے مال کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات اس قدر زیادہ اور عام ہیں۔ آپ نے فرمایا آج کا دن کون سا ہے؟ سب سے بہترین دن عرفہ کا دن۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، یہ گھر سب سے بہترین، یہ جگہ سب سے بہترین، یہ دن آج کا سب سے بہترین۔ کہا یاد رکھو، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، اس کی قیمت اللہ کے ہاں آج کے دن سے، آج کے مہینے سے، اس جگہ سے اور اس گھر سے زیادہ ہے۔ اور ہم کسی مسلمان کی عزت آبرو اچھالنا، یہاں تک کہ جان لے لینا، قتل و غارت۔ ہمارے ملک میں ہم نے ضرب عظم لڑی، ہم نے اس سے پہلے کئی جنگیں ایسی جو ہم نے اپنے ملک کے اندر لڑی، وجہ کیا تھی؟ کون کس کا گلا کاٹ رہا ہے، کون کس کے سر پر کر دوڑا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ قتل کرنے والا کیوں قتل کر رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے اس کا کیا جرم ہے؟ دونوں طرف مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے، اس پر کفر کے، اس پر جہنمی ہونے کے، واجب القتل ہونے کے فتوے لگا رہا ہے۔ ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، انسانیت ہی ختم کر دی اس بندے نے۔ قرآن ہے، انداز قرآن کا، اسلوب دیکھیے، ڈانٹ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کہتے ہیں جس نے کسی جان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا یا زمین میں فساد پیدا کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سمجھو کہ انسانیت مر گئی ہے، سمجھو کہ سارے انسان اس نے قتل کر دیے۔ ایک عام انسان کی بھائی قیمت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے انسان کو ہم نے عزت دی ہے۔ کوئی بھی آدم کا بیٹا ہے، عیسائی، یہودی، ہندو کیوں نہ ہو، وہ گندا ترین آدمی کیوں نہ ہو، وہ شرارتی ترین دجال ہی کیوں نہ ہو، آدم کا بیٹا ہے۔ آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی ایک عزت ہے۔ اور پھر اگر وہ مسلمان ہے پھر اس کی عزت، آبرو، اس کا احترام کتنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے یہ باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ برداشت، حوصلہ، تحمل، بردباری،
یہ جذباتی نعرے اور یہ جلد بازی والے فیصلے اور یہ فوری ریئیکشن اور یہ احتجاج اور یہ جلاؤ گراؤ اور مار پیٹ اور ایک دوسرے پر فتوے بازیاں، نہ زبان سے کوئی محفوظ ہے نہ ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے۔ سب سے بڑے قصوروار اس منبر و محراب کے اوپر بیٹھنے کھڑے ہونے والے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانے کی بجائے، میں کہتا ہوں اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم کے مولویوں کا نام ہو ٹوکا، مولوی کلہاڑا، مولوی پستول، یہ مائک، یہ زبان۔ میں تو اس حمایت میں ہوں، یہ جو لاؤڈ اسپیکر سارے بند کرائے آج سے سال سوا سال پہلے، میں تو اس بات کی حمایت میں ہوں۔ 4 5 10 ہارن لگے ہوئے ہیں، ایک مولوی دوسرے مولوی کے خلاف فتوے بازیاں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اذان دینے کے لیے بھی یہ مہربانی ہے گورنمنٹ کی، حکمران کی، جو اس نے اذان دینے کے لیے اجازت دے دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اذان کے لیے بھی اتنے بڑے بڑے سپیکروں کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ہاتھ میں گھڑی ہے، ہر موبائل کے اوپر گھڑی ہے، صرف ایک باتھ روم ہی ایسی جگہ رہ گئی ہے نا جہاں گھڑی نہیں لگی، ہر دیوار پر گھڑی لگی ہے، وقت معلوم ہے نماز کے لیے بھی۔ لیکن یہ ساری چیز معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے کا سبب بنا دی گئی۔ جو مولوی اٹھتا ہے وہ دوسرے کے خلاف فتوے بازی سے شروع ہوتا ہے، فرقہ واریت اسی وجہ سے ہے، اور ملک کے اندر بدامنی اور انتشار اس وجہ سے۔ ایک مسجد کا مولوی دوسرے مسجد کو مولوی کو لتاڑنے سے لے کر امریکہ سے پیچھے نہیں رکتا، فرانس جرمنی سے پہلے نہیں رکتا، اپنی عوام تک کو۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور ہمارے طبقے کی، ہمارے معاشرے کی ذمہ داروں کی اصلاح فرمائے۔ ایک بندہ جس نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، وہ ان کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے تمہارا مسجد میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں، تمہاری گاڑی کوئی نہیں، تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم نماز نہیں پڑھتے۔ پھر یہ سب آئے کیوں نا بھائی؟ تم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، تم ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو کہ جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹنا چاہتے ہو، ان کو یہاں سے بھگانا چاہتے ہو یا بلانا چاہتے ہو؟ یہاں سے شعور کا، یہاں سے ذہنی سطح کا اندازہ کیجیے، اور یہاں سے شروع ہو کر یہی مولوی پھر کہتا ہے سب کے سب کھڑے ہو جاؤ، ڈنڈے لے لو، تلواریں لے لو، جو بھالے کڑچیاں برچیاں ملتی ہیں ساری اٹھا لو، نکلو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ جو رستے میں آئے موٹر سائیکل جلا دو، جو آئے گاڑی اس کو آگ لگا دو، دکانیں بند کروا دو، لوگوں کے ہاتھ ڈالو، لوگوں کے مال جلاؤ، لوگوں کی املاک محفوظ نہ کرو۔ یہ مسلمانوں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو خود کو دین کا داعی کہنے کی، دین کا دعوے دار ہونا، بجائے اس کہ تم دین کے داعی بنے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک یہودی کو تھپڑ مارا۔ وجہ کیا تھی؟ اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ تو بتاؤ، آپ کے سامنے کوئی بندہ یہ کرے، آپ کے میرے سامنے کوئی بندہ یہ کرے کہ موسیٰ محمد سے افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور میں کیا کریں گے؟ ادھر آپ تیری ایسی تھی تیسی، تینوں میں دساں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان، بنی آدم میں سب سے بہترین، فضیلت میں سب سے خاتم النبیین، سید المرسلین، موسیٰ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی اس کی جان کے در پہ ہو جائیں گے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا فرمائی ہے؟ علم حاصل کرو، دین کو سیکھو، سمجھو، دین کی مبادیات دیکھو، دین کا مزاج سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، کہا تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہا یہ موسیٰ کو آپ سے زیادہ فضیلت والا کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء آپس میں بھائی بھائی، مجھے کسی پر فضیلت مت دو۔ اگر اس کی دل آزاری ہوتی ہے اس بات سے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دین کے اندر کوئی زبردستی ہے؟ تم نے کسی کو منوانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تم گن پوائنٹ پر اس کو منواؤ گے کہ میرا نبی افضل ہے؟ اللہ نے آزادی دی ہے، جو چاہے مومن ہو، جو چاہے کافر رہے، یہ فیصلے قیامت والے دن ہو جائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اچھے طریقے سے بات سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ، تھپڑ مارنے کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، ایک عورت مسلمانوں کے بارے میں بدزبانی کرتی تھی، مسلمانوں کے بارے میں ہجو کہتی تھی، غلط باتیں کرتی تھی، بڑبولی تھی۔
جو وہاں پر عامل تھا، حکمران تھا، گورنر تھا، اس نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے. حضرت ابوبکر کو معلوم ہوا، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اگر وہ مسلمان تھی تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لیتا، پکڑ لیتا کہ یہ جو کچھ وہ کرتی تھی اس کی سزا اللہ اس کو دیتا. اور اگر وہ کافرہ تھی، اگر وہ غیر مسلم تھی، تو وہ ہماری معاہد تھی، ذمہ تھی، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری تھی. ہم نے اس کی حفاظت کرنی تھی، بجائے اس کے تو نے اس کو جو ہے وہ سزا دے دی. تو اس کی حفاظت کرتا، تو اس کو بچاتا، محفوظ کرتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، وہ تو کیسا مثالی دور ہے. کوئی بیٹھا تھا، دوست کہنے لگا کہ ہمیں حضرت عمر جیسے حکمران مل جائے. میں نے کہا اپنی حالت دیکھو، اپنی قوم کی حالت دیکھو، حضرت عمر جیسا حکمران راز آئے گا ہمیں. حضرت عمر، اگر آپ تصور کیجئے، فرض کیجئے حضرت عمر جیسا شخص اس معاشرے کے اندر ایک چکر لگا جائے، کیا حال ہے؟ یا تو وہ شرم کے مارے، افسوس کے مارے دوبارہ کبھی یہاں آئے نا، اور اگر ان کے پاس وہ طاقت اور اختیار ہو تو وہ ساروں کو لائن میں کھڑے کر کے کوڑے مارے. حضرت عمر کو تم برداشت کر سکتے ہو؟ تم تو چھوٹے عمر کو، عمر بن عبد العزیز کو، قرون اولیٰ میں پہلی صدی کے آخری حکمران عمر بن عبد العزیز. یہ جو امن اور یہ جو سلامتی اور استحکام آتا ہے معاشروں کے اندر، وہ دونوں کے رعایا اور حکمران کے باہمی احترام سے آتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف ساری غلطی ہماری ہے، حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ رعایا کے ساتھ محبت کریں، نرمی برتیں. رعایا کو بھی چاہیے کہ وہ حکمرانوں کے معاملے میں اللہ کا خوف کریں. ہم نے حق گوئی کا پیمانہ ہی صرف یہ رکھا ہے کہ جو بندہ نواز شریف کو لتاڑ لے، درباری کو لتاڑ لے، عمران خان کو گالیاں دے لے، اپنے حکمرانوں کے خلاف جتنی لمبی زبان کھولے گا، ہم کہیں گے یہ بڑا دلیر بندہ ہے، یہ بڑا حق گو بندہ ہے. بھائی ہمارے حکمران ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارے سربراہ ہیں، اس معاشرے کی پہچان ہے. دنیا میں یہ ملک نہ ہو، یہ اس ملک کے حکمران نہ ہو، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہماری مسجدوں مدرسوں کا کیا ہوگا؟ ہماری نمازوں عبادتوں کا کیا ہوگا؟ ہماری بہنیں بیٹیاں ہندو سکھ عیسائی یہودی اٹھا کر لے جائیں گے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں اس ملک کے حکمران. خرابیاں ہیں اس میں، اسلام کی سچی حقیقی تصویر نہیں پیش کی گئی، مانتے ہیں، لیکن یہ طرز عمل اور یہ رویہ کہ جب جس کا دل کرے وہ اپنے ساتھ چند لوگوں کا جتھا اٹھائے گا اور لوگوں کی املاک جلائے گا، ہڑتال کے نام پر کاروبار بند کرائے گا، لوگوں کی جانوں سے کھیلے گا. وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ درود کا ورد کر رہا ہے، یہ بھی درود کا ورد کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد کہہ کے اللہم صلی علی محمد کہنے والے کی گردن اتارے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ کہتے ہیں یہ جھگڑے لڑائیاں تم قابل ہی نہیں رہو گے. تم بڑکے مارتے ہو انڈیا سے لڑیں گے، ہم امریکہ سے لڑیں گے. پھر اللہ کی مہربانی ہے، پھر اللہ کا فضل ہے کہ اس خطے میں اللہ نے 3 بڑی استعماری طاقتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ہاتھوں سے شکست دلوائی. ہم اس قابل نہیں تھے. ہم نے برطانیہ کو یہاں سے بھیجا، ہم نے روس کو یہاں لتاڑا، اب تیسری سب سے بڑی سپر پاور اس کو ہم یہاں سے بھگایا ہم نے، اللہ کی مدد اور نصرت اور تعین کے ساتھ. لیکن یہ جو فتنہ اور فساد، یہ انتشار ہے، یہ بھی کون؟ یہ بھی انڈیا. ہندو مکار چال باز یہودی جب وہ دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر کوئی استحکام پیدا ہونے لگا ہے، کوئی ترقی، کوئی بہتری کا کوئی سوانح خواب آنے لگا ہے، پیسوں کا دہانہ منہ کھول دیتے ہیں اور کچے ذہنوں کو دین کے نام کے اوپر، کبھی سیاست کے نام کے اوپر، کبھی مذہب کے نام کے اوپر، ہم جنگ جیتتے جیتتے ہم اپنے داخلی، اپنے خارجی، اپنے اندرونی بامی، ہم اپنے معاملات سمیٹتے پھر ایک نئی الجھن میں پڑ جاتے ہیں. او بھائیوں، نوجوانوں بالخصوص، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھو. اس ملک کے خلاف بات کرنے والا دین کے خلاف بات کرنے والا ہے. یہ ملک اسلام کا گہوارہ ہے. یہ ملک نہیں رہے گا، اسلام نہیں رہے گا. اللہ نے قدرتی طور پر اس کو ایک جغرافیائی صورتحال ایسی دے دی ہے کہ ساری دنیا ہمارے اوپر رنگیں گاڑی کرتی ہے. جتنی آزادی، جتنی سہولتیں اسلام کے حوالے سے بالخصوص. ذاکر بھائی کو ایک عالم ملے، 2 عالم ملے. ایک پاکستانی تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ تم انڈیا چھوڑ کر ملائیشیا میں بیٹھے ہو تو پاکستان آ جاؤ.
دوسرے نے کہا پاکستان میں کیا حالات ہیں کیسے پاکستان میں نہیں پاکستان نہ بلاؤ. ایک عرب بیٹھا تھا پاس, اس نے کہا اللہ کی قسم تم پاکستانی جتنی آزادی کے ساتھ وہاں پر بولتے ہو, بات کرتے ہو, دین کی تبلیغ کرتے ہو, جہاد کی بات کرتے ہو, ہم تو سوچ نہیں سکتے واللہ انت فی الحریہ, اصل آزادی میں تو تم ہو. وہاں دنیا ساری مسلمان ملکوں میں دیکھ لو, کسی کو یہ آزادی ہے میں ممبر پر کھڑا ہو کے یہاں پر جو چاہوں بول سکتا ہوں, جس حکمران کو چاہوں لتاڑ سکتا ہوں. آپ دبئی کے اندر, سعودیہ کے اندر, آپ دنیا کے کسی اور ملک کے اندر بات کر کے دیکھو, لکھا ہوا خطبہ ملے گا, لکھی ہوئی بات ملے گی. ان ملکوں کے اندر استحکام ہے, امن ہے, معاشرے ترقی کر رہے ہیں, وہاں بہتری آ رہی ہے. اور ہم ساری دنیا کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے. دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو جائے سارے احتجاج ہمارے کھاتے میں, ہر چیز کی جو ہے نا وہ گواہی, ہر چیز کا ثبوت وہ ہم نے دینا. جمہوریت ہم نے جو ہے نا بچانی ہے, دین سارا ہم نے بچانا ہے, اپنا ملک, اپنا معاشرہ, اپنی قوم, اپنی نسل, سب کچھ داؤ پر لگ جائے, تباہ ہو جائے, کوئی سمجھانے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بس میرے بھائیوں گزارش صرف اتنی سی ہے, حکمرانوں کو, عوام کو, دونوں طرف, اور پھر ذمہ دار لوگوں کو جس میں علماء سب سے بڑے ذمہ دار ہیں, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو برداشت کا رویہ سکھائیں, نرمی کا رویہ سکھائیں, صبر, امن, اس چیز کو فروغ دیں. یہ جو فرقہ واریت ہے اس کا دور لگ گیا, خون ریزی جنگوں کا دور لگ گیا. لوگوں کا شعور بہتر ہوتا پھر لوگوں کی ذہنی سطح پس کر لیتے, پھر ان کو اس بات میں لگا دیتے ہیں تیرا لیڈر سچا, تیرا امام سچا, تیرا مذہب سچا, تیرا فرقہ سچا, تو ادھر رہ, تو ادھر نہ جا, ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں, میں ووٹ اس کو دوں گا, تو نے اگر اس کو ووٹ دیا میں اس کی جماعت, تو سچا مومن نہیں ہے, میں سچا مومن ہوں, تو پکا مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے. یہ فتوے بازیاں اور یہ سارے لڑائی جھگڑے یہ بھائی ہمارے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. امن اور سلامتی اور استحکام آنے کے جو ذرائع ہیں اور اس کی جو اسباب ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. معروف بات ہے, معروف واقعہ ہے. قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کی چوری کر لی, ہاتھ کاٹا جانا تھا, سفارش تلاش کی. سفارش کا کنسپٹ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے قریبی بندہ جس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے, قاضی خدا کی جسٹس حکمران اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سیدنا اسامہ کو تلاش کیا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لاڈلے اور قریب تھے. اسامہ بنو مخزوم اشرافیہ بیوروکریسی میں سے ہیں, بڑے شرف والے لوگ ہیں. ان کی ایک عورت نے چوری کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کاٹنے حکم دے دیا, تو جا کے ذرا سفارش کرو. لیکن اسامہ آئے کہا اللہ کے نبی کیا یہ فاطمہ کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ انہوں نے کہا بالکل کاٹا جائے گا. کہا اللہ کے نبی اتنے بڑے گھرانے کی عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ کیا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ بات ٹھیک ہے؟ اتشفع حدود من حدود اللہ, تو اللہ کی حدوں میں سے کسی حد نے میرے پاس سفارش نہیں لے کر آیا. اسامہ بن زید کہہ گئے کہ معاملہ سخت ہے, یہ میری دال یہاں بننے نہیں والی, میری سفارش یہاں چلنے نہیں والی. اللہ کے نبی نے فرمایا انما کان ہلاککم, تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ جو تباہ ہوئی, کیوں تباہ ہوئی؟ بڑے جرم کرتے تھے چھوٹ جاتے تھے, چھوٹے جرم کرتے تھے پکڑے جاتے تھے. بھائیو حضرت عمر کی بات آئی بیچ میں, وقت تھوڑا تھا, وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ ہم حضرت عمر جیسا حکمران مانگتے ہیں. تو حضرت عمر کی مثالیں تو ہمارے پر اگر وہ ثابت ہو جائیں, ہمارے پر فٹ ہو جائیں, ہم تو حضرت عمر کو جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کو ہم اس جگہ میں چھوڑیں. یہاں تو لوگ اپنے حکمران سے کیا راضی ہونا, لوگ اللہ سے راضی نہیں ہوتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ راضی نہیں تھے. مکہ فتح ہو گیا, آپ نے والے غنیمت تسلیم کیے, ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے کہا تعدل یا محمد عدل کا. نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں کون عدل کرے گا؟ لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہوتے, لوگ تو اللہ سے راضی نہیں ہوتے, تو حکمران سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اپنے کسی بڑے سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے سمجھ آیا, نقصان ہو رہا ہے, لیکن ڈالر کم ہوتا ہے, جو امپورٹر ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈالر کم ہو گیا. یہاں اگر گندم اٹھا لی کسی نے جلدی, اس کو وتر لا کے, بارش ہوئی وتر لا کے, اگلی فصل تیار ہو گئی,
اور اگر کوئی گندم اٹھانے سے رہ گیا، اس کی بارش برس گئی، وہ اللہ سے لڑے گا، اللہ تمہیں بارش کیوں برسائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے کہا گرانی ہے، مہنگائی ہے، آپ قیمتیں طے کر دیں، فکسڈ پرائس دے دیں۔ ہم سے فرمایا بھائی اگر میں پرائس فکس کر دوں گا چلو ٹھیک ہے، عام لوگوں کا تو بھلا ہو جائے گا، ان کو بھی، اور جو تاجر ہے، جو بیچنے والا ہے، جس کا سودا اچھا قیمت پر بک رہا ہے، اچھے منافع پر بک رہا ہے، اس کا تو نقصان ہو جائے۔ میں کوئی ان اللہ هو القابض والباسط، اللہ ہے لوگوں کا رزق کھولتا ہے، اللہ لوگوں کا رزق تنگ کرتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں لوگوں کے بارے میں ایسے فیصلے کر جاؤں کہ قیامت والے دن کوئی بندہ مجھے پکڑ لے کہ آپ کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا تھا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حکمران بھی جتنے فیصلے کرتے ہیں اس میں سارے فیصلے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اپنے حکمران کی اطاعت کریں۔ کتنی احادیث ہیں، کتنی باتیں ہیں، ہضم ہمیں مشکل سے ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا ایک تربیت اور ہمارا ایک مزاج اس طرح کا رواج پا چکا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ حکمران کی بات ماننا تو جو ہے نا یہ تو ممکن ہی نہیں، اور ہمارے حکمران تو فاسق، فاجر، کافر، یہ وہ فلاں فلاں فلاں۔ لیکن بھائی یہ بہت ضروری بات ہے، یہ سلف کا منہج ہے، یہ امت کا ساری زندگی طریقہ چلتا آیا ہے، ہمارے ائمہ کرام کی زندگیاں، صحابہ کرام کی زندگیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن مجید اور حدیث کی تعلیمات اس بات پر اتنی واضح اور واشداف ہیں کہ بھائی جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تب تک تمہارے معاشرے بہتر نہیں ہوں گے۔ اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف، برابر، کرپشن کے بھی مسئلے ہیں اور بھی مسئلے ہیں، لیکن انصاف دے برابر، جو فیصلے کریں ان فیصلوں پر کاربند رہیں۔ ایک طرف آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رضوی صاحب کو چھوڑ دیں گے، پھر آپ نہیں چھوڑتے، پھر آپ ان کو کالعدم کہتے ہیں، پھر آپ انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک وزیر آپ کا کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، دوسرا کہتا ہے ہم نہیں کریں گے، ایک کہتا ہے جی یہ بڑی جماعت ہے، دوسرا کہتا ہے جی یہ ملیٹنٹس ہیں۔ بھائی آپ حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے حکمرانوں کی طرز پر کریں، بچوں کی طرح نہ کریں، کھلواڑ نہ بنائیں، اور رعایا کو بھی چاہیے کہ وہ حکمرانوں کی مجبوریاں سمجھے، ملک کی مجبوری سمجھے۔ حکمران ہمارا جیسا کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، قطع نظر اس کے کہ اس وقت کون ہے، کل کون تھا، بعد میں کون ہوگا، اس کی مجبوریاں سمجھو۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے اوپر بہت سارے پریشر ہوتے ہیں، حکمران نے دنیا ساری کو منہ متھا دینا ہوتا ہے، اور یہاں کوئی بندہ بچوں والی ضد لے کر بیٹھ جائے اور اس کی بنیاد پر وہ سارا فساد اور سارا انتشار اور فساد پیدا کرے۔ بھائیو یہ زندہ قوموں کا، باشعور قوموں کا طرز عمل نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے حال پر رحم فرمائے، پاکستان کی مشکلات اور مسائل کو اللہ تعالیٰ کم فرمائے، اس معاشرے کو، اس سیاست کو اللہ امن و امان کا گہوارہ بنائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہماری قوم کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں بے روزگاری، بدامنی، فریب، سارے فتنوں، فساد اور معاشرے کے اندر جتنی معاملات ہیں اللہ ہمیں سرجاب عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله